بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے میں مقیم ہیں اور عمرے کے ارادے سے احرام باندھ کر مکے کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ اسی نیت سے کہ کفار مکہ کی خبر لی جا سکے، بنو خزاعہ کے ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ اہل مکہ یعنی کفار مکہ جو ہیں ان کی خبر لے کر آئے کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ وہ شخص راستے میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتاتا ہے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو کسی بھی صورت مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچ کر عمومی راستہ بدل کر جو مین شاہراہ ہوتی ہے اس سے ہٹ کر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ ہے مقام حدیبیہ۔ یہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، ساتھ مویشی ہیں، یعنی قربانی کی غرض سے جو مویشی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ جنگ کا کوئی ارادہ دور دور تک نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کو روانہ کرتے ہیں صلح کا پیغام لے کے کہ مسلمان صرف اور صرف عمرے کی نیت سے مکہ جا رہے ہیں، انہیں عمرہ ادا کرنے دیا جائے۔ اس دوران یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ خدا نخواستہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببول کے ایک درخت کے نیچے تمام مسلمان جو اس وقت وہاں حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے ان سے بیعت لیتے ہیں، یعنی وہ تمام مسلمان جو حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے بیعت لیتے ہیں اور حضرت عثمان غنی کی جگہ ان کے ہاتھ کے طور پر اپنا دست مبارک یعنی اپنا دایاں دست مبارک اپنے بائیں دست مبارک پر رکھتے ہیں۔ آپ یقین دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ حضرت عثمان غنی کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں، اور وہاں جو قافلہ موجود تھا حدیبیہ میں ان میں عام لوگوں میں یہ بات ہونے لگی کہ شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ عمرہ ادا کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے بغیر مکے میں جا کر عمرہ ادا کر لیں۔ اور ہوا بھی کچھ اسی طرح کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں داخل ہوئے تو وہاں کفار مکہ نے انہیں سب سے پہلے یہ آفر دی کہ اگر وہ چاہیں تو عمرہ ادا کر لیں، بیت اللہ سامنے ہے، طواف کر لیں، سعی کر لیں اور عمرہ مکمل کر لیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال ناظرین، بعد میں پھر ایک صلح ہوئی، یعنی کفار مکہ سے صلح کی گئی۔ اس کے کچھ نکات جو ہیں وہ تحریر کیے گئے اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس صلح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، کیونکہ اس صلح میں کچھ نکات ایسے تھے جیسے کہ اگر کفار کی جانب سے کوئی مسلمانوں کے پاس آئے گا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا، اگر مسلمانوں کی جانب سے کوئی شخص کفار مکہ کے پاس چلا گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ غیب کا علم جانتے تھے، مستقبل کی خبر رکھتے تھے، اور پھر جب یہ بیعت رضوان کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تشبیہ دی، یعنی اسی کی بدولت کچھ عرصے بعد مسلمانوں کو مکہ فتح کرنے کی خوشخبری ملی۔ ناظرین، آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری فیصل چشتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضي الله عن المؤمنين
تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی. ناظرین قاری فیصل چشتی نے یہاں سورہ فتح کی آیات 18 تا 20 کی تلاوت فرمائی. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا اور بہت سی غنیمتیں جن کو لیں. اور اللہ عزت و حکمت والا ہے اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
ناظرین الحمدللہ ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اب میں یہاں دعوت دینا چاہوں گا جناب شکیل مدنی کو، جو کہ ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ ہیں، نعت گو شاعر ہیں۔ ان کا اپنا مجموعہ کلام حرف معطر منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق شعبہ درس و تدریس سے بھی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب شکیل مدنی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب شکیل مدنی۔ تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا تجھ سے کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، تجھ سے کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، ہے تیرا نام سب سے بڑا، اے خدا ہے تیرا نام سب سے بڑا، اے خدا تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب، بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی آپ نے سعادت حاصل کی۔ ناظرین اب ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ حصہ ہوتا ہے قصیدہ بردہ شریف، جو کہ روزانہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں اس وقت پیش کیا جاتا ہے۔ وہ قصیدہ جو کہ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس قصیدے کے ہر شعر میں کسی نہ کسی بیماری کا علاج موجود ہے، نہ صرف بیماری کا بلکہ اگر کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی مصیبت ہو، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس قصیدے کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر بیماری سے نجات دے گا۔ یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی کو اور نعت خواں ثنا سید کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری فیصل چشتی اور ثنا سید۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تعد ولا تحصى عجائبها فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جو عجائب ان میں پوشیدہ ہے ان کا کیا شمار جو عجائب ان میں پوشیدہ ہے ان کا کیا شمار خواہ کثرت سے پڑھو ہوگا نہ اس کا شوق کم The wonders of this holy Quran neither can be counted nor can be comprehended, as well as nor you would be sick of its constant repetition. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عين قارئها فقلت له قرت بها عين قارئها فقلت له لقد غفرت بحبل الله فاعتصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہو گئی آنکھیں جو ٹھنڈی میں نے کاری سے کہا ہو گئی آنکھیں جو ٹھنڈی میں نے کاری سے کہا تھام حبل اللہ کو ہے فتح تیری معتصم The eyes of the reciter of the Holy Quran become cold and yet peace and calm. So I said to him, indeed, you have succeeded. So hold and be connected forever with the robe of Allah Almighty. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا, ثنا سید آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. ایک چھوٹے سے بریک یعنی شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے بلغ العلا بکمالہ کا.
ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان جو مدینہ میں مقیم تھے ان کے ساتھ حج کا ارادہ کرتے ہیں. تمام مسلمان احرام باندھتے ہیں اور حج کے ارادے سے وہ مکہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جاتا ہے اور پھر حضرت عثمان غنی کو بھیجا جاتا ہے ایلچی بنا کے، تاکہ کفار مکہ سے یہ بات کی جا سکے کہ مسلمان جو ہیں وہ حج کے ارادے سے مکہ جا رہے ہیں اور مکے میں حج ادا کر کے واپس آ جائیں گے. لیکن پھر یہ خبر آتی ہے جو کہ ایک افواہ تھی کہ خدا نخواستہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں سے جو اس وقت وہاں موجود تھے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیعت لیتے ہیں، اور اس بیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کی ہاتھ کی جگہ اپنا دست مبارک رکھتے ہیں. یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ خبر بھی آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. صلح حدیبیہ ہوتی ہے، صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جاتی ہیں. ابتدا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ صلح حدیبیہ جس میں کچھ شرائط ایسی تھیں جو کہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں نظر آ رہے تھے. یہاں میں نے لفظ بظاہر استعمال کیا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں، مستقبل کا علم جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہی صلح جو ہے یہی مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کا سبب بنے گی. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین کے نام سے یاد کیا ہے. ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کے سیگمنٹ بلغ اللہ بکمالہ میں ہم گفتگو کریں گے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے حوالے سے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز مہمان شخصیت موجود ہیں. آپ سے ان کا تعارف کراتا چلوں گو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. دنیا علم کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں. اس کے علاوہ اگر خطبات کی بات کی جائے تو تقریباً 12,000 خطبات دے چکے ہیں، 5,000 سے زائد ٹیلی ویژن پروگرامز میں شرکت کر چکے ہیں. تصانیف کی بات کی جائے تو 20 سے زائد کتب کے مصنف ہیں. اس کے علاوہ 40 سے زائد رسالوں میں ان کی تصانیف جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں. یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خطیب اعظم حضرت مولانا شفیع اکاڑوی صاحب کے صاحبزادے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. علیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کو پروگرام میں. شکریہ. علامہ صاحب، بیعت رضوان ببول کے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لے رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھ پہ بیعت لے رہے ہیں دست مبارک پہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دست مبارک ہے. یعنی یقین ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں ہوا. کیا فرمائیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو بات آپ نے کی ہے، میں اس کا تھوڑا سا پس منظر لے لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. صحابہ کو کعبۃ اللہ یاد آ رہا ہے، اس کا طواف، اس کا حج، وہاں کی برکات. ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، عمرے کا احرام باندھا. 1500 صحابہ، ان کو پتہ چلا، ساتھ ہو گئے خالص عبادت کی نیت سے. ادھر مکہ مکرمہ میں افواہ اڑ گئی کہ مسلمان لڑنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے تیاری کر لی. مکہ مکرمہ شہر داخل ہونے کی بجائے شہر سے باہر، میں لوگوں کو سمجھاؤں کہ جدہ سے جو مکہ جانے والی سڑک ہے اس پہ جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے وہاں ایک رحل بنی ہوئی ہے. پرانی سڑک پہ 2 ستون بنے ہوئے تھے. اس کے بائیں جانب کا جو میدان ہے وہ حدیبیہ کا علاقہ ہے. سمجھانے کے لیے میں نے بتایا. اچھا، مقام میقات کتنی دور ہے سر؟ 9 میل ہے نا حرم کی حدود چاروں طرف. تو جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے، میقات نہیں ہے، وہ حدود حرم ہے. حرم ہے. میقات تو آپ کی دوسری جگہ پہ ہوگی.
مثلاً پاکستان والوں کے لیے، عراق والوں کے لیے یمن، وہ میقات کہلاتا ہے جس سے آپ نے جہاں سے احرام کا باندھنا ضروری ہو جاتا جی بغیر احرام کے آپ نہیں گزر نہیں سکتے، گزر یہ سکتے۔ حدود حرم۔ حدود حرم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی شہر اللہ میں علیہ داخل ہونے کی بجائے حدیبیہ کے اس میدان میں تشریف لے گئے۔ ببول، جس کو کیکر بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اکیشیا کہتے ہیں، اکیشیا۔ جی، تو یہ میدان میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین کو بھیجا کہ جاؤ بتاؤ ان کو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم عمرہ کریں گے، طواف کریں گے اور چلے جائیں گے۔ ان کو نمائندہ بنا کے بھیجا بات چیت کے لیے، اور اس لحاظ سے کہ وہ بااثر بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں اور ذہین اور سمجھدار بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کے منہ سے نکلا کہ حضرت عمر بڑے خوش نصیب، حضرت عثمان بڑے خوش نصیب ہیں، یہ مکہ جا رہے ہیں، یہ تو طواف بھی کر لیں گے، یہ تو کعبہ کی زیارت بھی کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ سنا، فرمایا عثمان ہمارے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اتنا اعتماد اور اتنا تعلق سبحان اللہ۔ پیر اور مرید کے درمیان۔ حضرت عثمان گئے، انہوں نے جا کے بات کی، کافروں کے سرداروں نے کہا افواہ اڑ چکی ہے، ہم یقین کر لیتے ہیں کہ آپ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن کوئی شرارتی شرارت کر بیٹھے، بات بڑھ جائے گی، آپ اس وقت چلے جائیے، دوبارہ پھر آ جائیے گا، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں، اگر یہ مثال قائم نہ ہوتی اور آج کوئی احرام باندھ کر پہنچ جاتا جدہ یا اس کے قریب اور داخل نہ ہو سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہوتا؟ احرام کی پابندیاں تو پھر کسی صورت ختم یعنی کوئی نہیں۔ نظیر، یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، یہ بھی نظیر ایک مثال قائم ہونی تھی۔ کافروں کا ظلم بھی بتانا تھا کہ اس حد تک وہ۔ کافروں نے کہا عثمان تم تو کعبے میں آ چکے ہو، یہ سامنے کعبہ ہے، طواف کر لو، عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا میں اپنے نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کر کروں سکتا۔ گا۔ حضرت عثمان نے نبی پاک سے تعلق کو ثابت کیا، نبی پاک کو پتہ تھا عثمان کی اتنی محبت، انہوں نے جو فرمایا اس کو پورا کر دکھایا۔ ادھر پیچھے افواہ اڑ گئی تھی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، صحابہ جوش میں آ گئے اور کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، صحابہ نے آ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے جذبے سے، جوش سے بیعت شروع کر دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک کو پتہ ہوتا تو وہ کہہ دیتے نہیں حضرت عثمان خیریت سے ہیں، تم ٹھنڈے ہو جاؤ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے جوش اور جذبے کے بدل میں جو آیت آنے والی ہے، سبحان اللہ۔ ان کو جو اللہ کی رضا کی خوشخبری ملنے والی ہے، حضور نے بیعت لینی شروع کر دی۔ چنانچہ جب بیعت ہو چکی، اپنے دائیں ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، اس کو قرار دے کر ان کی طرف سے بھی بیعت لی، اعلان بھی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی فرما دیا۔ پھر وہ آیت اتری لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ بلند اقبال صاحب، قرآن میں 2 درختوں کا ذکر ہے، ویسے تو اور بھی ہے۔ ایک وہ درخت ہے جس کے قریب جانے سے جنت سے نکالے جانے کا بیان ہے، اور ایک یہ درخت ہے جس کے نیچے آنے سے جنت میں جانے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جو آپ سے بیعت کرتے ہیں درخت کے نیچے، سبحان اللہ، اسی لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ہاتھ، اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر امت کو یہ بھی پیغام دیا کہ قرآن کریم کا نسخہ انہی کے ہاتھ سے امت کو پہنچے گا، تو یہ نہ سمجھیں ان کا ہاتھ ہے بلکہ میرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ موقع تھا جو ایک مثال قائم ہونی تھی، اور یہ بیعت رضوان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سکینت اتاری، نبی کے صحابہ کو نبی سے جو محبت ہے، دین سے جو محبت ہے، اس کی وجہ سے ان کو خوشخبریاں ملیں، اللہ کی رضا کا مجدہ ملا۔
صلح حدیبیہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ بظاہر ناموافق باتیں، حالات دیگر گوں، کیا ایسے میں دشمن سے معاہدہ ہونا چاہیے؟ ایگریمنٹ کرنا چاہیے؟ ایگریمنٹ ہو تو شرطوں کی نوعیت کیا ہو؟ اب یہاں اس کو مثال بنا کر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی کی طرح ہیں، ہو نہیں سکتا، لیکن تقلید تو کر سکتے ہیں. نہیں. اب میری بات سن لینا. پہلی بات یہ کہ شرط جو بھی ہو وہ مسلمان کو سوجھ بوجھ کر، جس میں آپ کے دین کے خلاف بات نہ ہو، عزت نفس کے خلاف بات نہ ہو، اور آپ کی جو کہہ لیں دین کے حوالے سے وطن کی ایک حیثیت ہے اس کے خلاف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کو جانتے ہیں، ان کا مقام اور ہے. سیدنا فاروق اعظم وقتی طور پر اس پر کہ ہم کیا اتنے دب جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے تھے. ہم آج کوئی نہیں جانتا تو ہم وہ بات نہیں کریں گے، لیکن دشمن سے معاہدہ ہو سکتا ہے، شرائط پہ ہو سکتا ہے، وہ شرائط جس میں ایمان کے خلاف یا وطن کے خلاف نہ ہو کوئی بات. ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں، رنگ، ذات، نسل، زبان، علاقہ، اس کی وجہ سے کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. بلکہ ماں باپ کو کہا گیا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. یہ نہیں ہے کہ ایک کو بہت چاہ رہے ہو اور دوسروں کو نگلیکٹ کر رہے ہو. کس بچے کو زیادہ چاہ سکتے ہیں ماں باپ؟ یا تو وہ علم میں زیادہ ہو یا تقوی میں زیادہ، نیک زیادہ ہو یا عالم زیادہ. زیادہ. لیکن یہاں تو یہ کہ جو پیسہ زیادہ لائے ہیں، ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہو گیا. تو یہ بتایا گیا کہ معاہدہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ صلح حدیبیہ وہ معاہدہ تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے تھے سب کچھ. ایک بات ہوئی وہاں پر جب لکھا جانے لگا تو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو کافروں نے کہا اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو جھگڑا ختم ہو. تو یہاں محمد الرسول اللہ کاٹ دیجئے، محمد بن عبداللہ لکھیے. تو میرے حضرت علی تحریر فرما رہے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کا لفظ نکال کے محمد بن عبداللہ لکھ دو. تو حضرت علی نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا. اب یہاں ایک مسئلہ چونکہ بیان کر رہا ہوں، ایک ہے امر کہتے ہیں حکم کو، ایک ہے ادب. الامر فوق الادب کہا جاتا ہے کہ حکم ماننا ادب سے زیادہ ہے. مگر حضرت علی کو حضور حکم دے رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے ادب کی وجہ سے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے. یہاں ایک بہت بڑا پیغام ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کا لفظ میں کیسے مٹا دوں؟ میں مومن ہوں، میں نہیں مٹاؤں گا. انہوں نے کہا لام ہوگا، میں نہیں مٹاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں لکھا. جو لوگ کہتے ہیں لکھنا نہیں جانتے، خود لکھا. لیکن حضرت علی نے پوری امت کو ایک پیغام دے دیا کہ دشمن سے بھی ہو بات، نبی کی عزت کی بات آئے وہاں ڈٹ جانا چاہیے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سوال ہی نہیں، یہاں کوئی پیچ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا پیغام آپ نے دیا. اس کیا کہتے ہیں ایگریمنٹ کو لکھا گیا. اب کمزوریاں کیا نظر آ رہی ہیں؟ ان کا آدمی آئے گا چھوڑ دیں گے، ہمارا جائے گا نہیں چھوڑیں گے. کچھ اس طرح کی باتیں جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دب رہے ہیں، ہم ان کے کوئی روب محسوس ہو رہا ہے. تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے. چنانچہ اس کی خلاف ورزی خود کافروں نے کی اور اسی کی نتیجے میں مسلمانوں کو مکہ کی فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ نے مکہ دوبارہ عطا فرمایا. اور کس شان سے عطا فرمایا؟ تو یہ فتح مبین اس صلح حدیبیہ ہی کی برکت سے منت. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں معاہدے ہوتے ہیں، مگر معاہدہ کرنے والے ہمیشہ شاطرانہ کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، شطرنج کے کھیلنے والے جو شطار. جی شاطرانہ کا مطلب کچھ اس میں آپ کو آسان کر دوں، چالیں چلنا، ہوشیار، شرارتی پہلو ان کا، چالاکی دکھانا.
تو وہ دکھاتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ایسی کلاس ڈال دیں گے جس سے دوسرا قابو آ جائے گا، لیکن ایسا اس لیے ایمان کے معاملے میں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ہمیشہ بلندی دی. یعنی بعض دفعہ جو وہی ان کے الٹے گلے پڑ دفعات جاتی کلوزز جو ڈالی جاتی ہیں صرف یہ سوچ کے کہ اگلے کو اس سے پھنسا لیا جائے گا، وہ خود انسان کے جو ہے پھندے نا میں آ اس جاتا ہے. پھندے میں آ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا دوسرے کے لیے گڑھا کھودو اپنا خود گر جاتا ہے. لیکن اسلام کے حوالے سے یہ یاد رہے کہ مسلمان مضبوط، مسلمان یقین والا، مسلمان اللہ پہ بھروسے والا، اور مسلمان کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی، بہت خوبصورت انداز میں صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کو بیان فرمایا. علامہ صاحب یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے اصحاب رسول کا. ناظرین آج ہم اصحاب رسول کے اس سیگمنٹ میں جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام صحابیوں میں آپ کو پیارا صحابی یعنی کون آپ کو سب سے زیادہ پیارے صحابی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. تو آج اپنے اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح مشہور و معروف عالم دین علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. جی علامہ صاحب. جی اصحاب نبوی وہ ہستیاں جو نبیوں اور رسولوں کے بعد محترم، بے شک، قابل تعظیم ہر صحابی، اور ان صحابہ میں یہ عشرہ مبشرہ وہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی. سبحان اللہ. اسلام لانے میں جنہوں نے پہل کی ان کو قرآن نے السابقون الاولون کہا. 8ویں مسلمان ہیں حضرت ابو عبیدہ. ان کا نام عامر ہے. ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے. تو والد کا نام عبداللہ بن جراح، تو دادا کی وجہ سے ابو عبیدہ بن جراح کہا جاتا ہے. ان کا ایک لقب ہے امین الامہ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے. میری امت کے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح. بہادر بھی بہت ہیں، نیک بھی بہت ہیں. بہادری کا یہ عالم کہ ڈٹ جاتے ہیں جہاں بھی اور تمام وار سہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خود وہ ہوتا ہے جو لوہے کا رنگ سر پر پہنتے تھے کہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے، تو اس پگڑی ہوتی تھی، پھر خود باندھ لیتے تھے. اس خود کی کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں چبھ گئیں. تو انہوں نے جب نکالی تو اپنے دانت سے جب کھینچا تو ان کے دانت نکل گئے. بظاہر دیکھا جائے تو دانت نکل جائے عیب آ جاتا ہے، مگر ان کے دانت خوبصورت، اس کی وجہ سے چہرہ اور خوبصورت ہو گیا. سبحان اللہ. اور احد کے یعنی غزوہ احد کے موقع پہ یہ ہوا تھا یہ واقعہ. بدر میں بھی یہ نمایاں طور پر شامل تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید، جن کو لشکر اسلام کا سپہ سالار کہا جاتا، ان کی جگہ ان کو مقرر کر دیا تھا. تو حضرت خالد بن ولید ناراض نہیں ہوئے، بلکہ لوگوں سے کہا امین الامہ کو تمہارا سالار بنایا گیا ہے. آپس میں محبت، کیونکہ عہدے کے لیے بات نہیں ہوتی تھی، آج تو باقاعدہ جنگ ہو جاتی ہے اس پہ.
یہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا ارشاد کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو خلیفہ کے لیے ان کا نام نامزد کرتا. واہ. یعنی آپ اندازہ کریں یہ اس حد تک صحابہ میں مقبول تھے اور بڑی شان والے تھے. ابھی ہم نے شروع گفتگو میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا تو حدیبیہ کے اس صلح نامے پر جن لوگوں کے دستخط تھے ان میں یہ بھی شامل تھے. سبحان اللہ. ان کو یہ بھی مقام حاصل. بحرین کے لیے جزیہ لینے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے, جیسا کہ آپ نے روایت سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ میں ان کا بھی نام لیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے یہ بہت ہی عظیم ہستیاں ہیں, پیاری ہستیاں ہیں. اچھا, ہر ایک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس خاص پیغام آتا ہے. ہم جس صحابی کو بھی دیکھیں سب سے پہلی بات کہ وہ جانثار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. ہر طرح وفادار ہے اور کسی قربانی سے پیچھے نہیں دریغ نہیں کرتے, بلکہ خود کو زیادہ نمایاں کرتا ہے, پیش کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس حوالے سے دوسری بات کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک ہی دن مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں حضرت ابو بکر کی وجہ سے داخل اسلام ہوئے. ان کا یہ بھی ہے. اور یہ جو آیت ہے سورہ مجادلہ کی, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ, حضرت ابو عبیدہ کہتے تھے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. کس حوالے سے کہ آپ کے والد ایمان نہیں لائے تھے, بدر میں وہ آپ کے سامنے تھے اور آپ پر وہ بار بار ضربیں لگاتے تھے, یعنی باپ بیٹے کو بار بار مارنے کی کوشش کر رہا تھا. کیوں کہ مسلمان کیوں ہو گیا ہے. تو اس دن پھر وہ باپ کامیاب نہیں ہوا, بیٹا کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. ایسی تو بڑی مثالیں ہیں. بدر کے مقام میں عتبہ کا بیٹا حذیفہ, وہ بھی آمنے سامنے, یعنی آمنے سامنے تو نہیں ہوئے لیکن سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن وہ تو دوسری طرف سے آئے. حضرت ابو بکر جو ہے وہ اس مسلمانوں کی طرف سے, تو یہ ہوا ہے. لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو فیض پایا, اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی پیروی, جس طرح حضور کا ارشاد کہ جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, تو یہ صحابہ ہیں ہمارے ستارے, مشعل راہ ہیں ہمارے لیے. ان کی پیروی بالکل پہ لازم ہے کہ ہم, اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جو بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا اللہ اس سے راضی, وہ اللہ سے راضی. جن کی غلامی کرنا ہمیں اللہ کی رضا دلا دے, سبحان اللہ, وہی ہمارے ستارے ہیں, بے شک, وہی مینارہ نور ہے ہمارے لیے. بے شک. ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ صحابہ کے اقوال, صحابہ کے کردار. آج نبی سے محبت کے دعوے ہیں, دعوے کرتے ہیں, عمل کم ہے. ان لوگوں نے عمل کر کے دکھایا, عملی طور پہ ثابت کیا. کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں نا کہ جی فلاں چیز کا ثبوت قرآن میں دکھاؤ, فلاں چیز کا ثبوت حدیث میں دکھاؤ. میں کہتا ہوں یہ صحابہ جو نبی کی اس طرح غلامی کرتے تھے, جانثاری کرتے تھے, کون سی آیت اتری تھی؟ واہ واہ, سبحان اللہ. جو حضور کے وضو کا پانی لے رہے ہیں, کون سی آیت اتری تھی؟ انہوں نے لیکن بتایا نبی کا ادب سامنے. وہ جانتے تھے کہ ہاتھ ان کے بھی دو ہیں, ہمارے بھی دو ہیں, مگر ہمارے ہاتھ کا پورا مکہ ایک پتے کو نہیں ہلا سکتا, ان کی ایک انگلی اٹھ جائے چاند دو ٹکڑے ہو جاتے. علامہ صاحب اس وقت عروہ بن مسعود کا وہ بیان یاد آ جاتا ہے جب عروہ بن مسعود دیکھنے آئے تھے حدیبیہ کے مقام پہ, اور واپس جا کے جو انہوں نے کفار کو بتایا کہ میں نے بڑے بڑے محلات دیکھے ہیں, قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے ہیں, لیکن جو تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین لاتے ہیں نا, وہ آج تک دنیا میں نہیں دیکھا. یعنی رسول جب وضو کرتے ہیں تو ان کی وضو کی دھون لینے کے لیے
ایسا صحابہ لگتا ہے میں لڑ ایک پڑیں گے ابھی. لڑ پڑیں گے مقابلہ ہوتا ہے. اچھا پھر دیکھیں اب سب کو تو نہیں ملتا تھا نا پانی, جو آگے ہوتے تھے پانی مل گئے, جن کو نہیں ملتا تھا جو پیچھے ہوتے تھے وہ آگے والے سے پوچھتے تھے تجھے پانی ملا, وہ کہاں, ان کا ہاتھ کھول, وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ پھیر لیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا اور آج دلیل مانگے کوئی کہ میلاد کہاں لکھا ہے اور یہ کہاں لکھا ہے. ہم واقعی بہت پیچھے, ہمیں اپنے نبی سے جو پیار ہونا چاہیے وہ ہو جائے تو ہم زندگیاں سنور جائیں گی. نہیں زندگیاں کیا, ہم جہاں بانی ہمیں ملے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا, خاص طور پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. بہت گفتگو میں کوئی غلطی حاصل ہوئی ہو گفتگو رہی. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی طرح تھوڑا سا بھی عمل کی توفیق مل جائے, کرم ہو جائے گا. آمین, آمین, سمو آمین. علامہ صاحب یہاں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے. میں درخواست کروں گا جناب شکیل مدنی سے, جو ملک کے مشہور و معروف نعت خواہ ہیں, کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب شکیل مدنی.